News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 13 ذوالحج 1441 ہجری 19 ساون 2077 اگست 2020 عیسوی کی 3 تاریخ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جائے گا۔ اس دن کو منانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میثم عباس کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈی بلال فیروز جویا، سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن طارق پرویا، سیکرٹری DRTA فاروق حیدر عزیز اور ڈسٹرکٹ آفیسر بہبود آبادی ملک آفتاب اوان سمیت سرکاری محکموں کے افسران اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے مظفر آباد کا علامتی بورڈ لگا کر ریلی نکالی جائے گی، جو خیام چوک پر لگے علامتی بورڈ سری نگر پر پہنچ کر ختم ہوگی۔ ریلی سے پہلے 1 منٹ کا سائرن بجے گا اور تمام ٹریفک جہاں بھی ہو وہاں رک جائے گی۔ ریلی میں SOPs کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ سرکاری محکموں، علماء کرام، NGOs اور اقلیتی کمیونٹی کے 150 کے قریب افراد شرکت کریں گے۔ تمام شرکاء کالے ماسک، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں اور کالی ٹوپیاں پہنیں گے۔ ریلی کی شرکاء کے مابین سماجی فاصلہ رکھا جائے گا اور شرکاء کے ہاتھوں میں کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے ہوں گے۔ ریلی میں کشمیر اور پاکستان کے ترانے اور ملی نغمے مسلسل جاری رہیں گے۔ ضلع بھائی کشمیر اور مقبوضہ کشمیر پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے بینرز، پینافلیکس اور سٹیمر لگائے جائیں گے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر بھی بینرز اور پینافلیکس آویزاں کیے جائیں گے، جبکہ تمام مسافر گاڑیوں کے پیچھے بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پینافلیکس لگائے جائیں گے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنروں کی سربراہی میں SOPs کے تحت ریلیاں نکالی جائیں گی۔ میڈیا کے تمام نمائندگان بھی کالے ماسک، بازوؤں پر سیاہ ربن اور کالی ٹوپیاں پہن کر یوم استحصال کشمیر کے پروگرام کی کوریج کریں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے CR میثم عباس نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی لاک ڈاؤن کا 1 سال عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر دنیا خاموش ہے، لیکن پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ پاکستان پوری قوت سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ حکومت پنجاب نے لاک ڈاؤن 5 اگست کی بجائے آج رات 12 بجے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے مویشی منڈیوں سے لیے گئے سمارٹ سیمپلز کے نتائج حوصلہ افزا آنے پر عوام کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن فوری ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے SOPs کے ساتھ اجتماع کی اجازت ہوگی، تاہم تعلیمی ادارے، شادی ہال، ریسٹورنٹ، پارک اور سینما ہال بدستور بند رہیں گے۔ کاروباری مقامات پر صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک سوموار تا جمعہ کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹور، پنکچر شاپ، آٹا چکی، تندور، زری ورکشاپ 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے چلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ گروسری اور کریانہ سٹور صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک ہفتہ بھر کھلے رہیں گے۔ چرچ صرف اتوار کو صبح 7 بجے سے 5 بجے شام تک عبادت کے لیے کھلے رہیں گے۔ اس نوٹیفکیشن کا اطلاق فی الفور ہوگا، جو 17 اگست تک نافذ العمل رہے گا۔ کمشنر سرگودر ڈویژن ڈاکٹر فرحان مسعود نے عید الاضحیٰ کے تیسرے روز ذاتی گاڑی میں سرکاری عملہ کو اطلاع دیے بغیر میٹروپولیٹن کی مختلف یونین کونسلوں میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہر کے مختلف مقامات پر شہریوں سے مل کر ان سے بھی معلومات حاصل کی۔ شہر میں عمومی طور پر صفائی کے بہتر انتظامات پائے گئے۔ شہریوں نے بھی اس سال کے انتظامات پچھلے سالوں سے بہتر کرنے پر کمشنر کے اقدامات کو سراہا۔
بعد ازاں کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے کارپوریشن دفتر میں عید کے انتظامات کے لیے قائم کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا اور شہریوں کی شکایات رجسٹر پر عمل درآمد کا معائنہ کیا۔ معائنہ کے دوران انہوں نے پائی گئی کوتاہیوں کے بارے میں عملہ کو مختلف مقامات پر فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے آئندہ صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مسم عباس اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن طارق پرویا کو جامع منصوبہ بندی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے شہر میں تجاوزات کا نوٹس لیتے ہوئے تمام چھوٹی بڑی کچی پختہ تجاوزات گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کارپوریشن کے حدود میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے پیچ ورک کرنے اور تمام اہم شاہراہات، بازاروں اور محلوں میں کوڑے دان رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے گلی محلوں اور سڑکوں پر کوڑا پھینکنے والے عناصر کا پتہ چلا کر ان کے خلاف مقدمات درج کروا کر رپورٹ ان کے دفتر بھجوانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے شہر کے تمام گٹروں پر ڈھکن رکھنے جبکہ تجاوزات شدہ علاقوں میں میونسپل انسپکٹروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کمشنر نے میونسپل کارپوریشن افسران کو ریسکیو 1122 کے ٹینکرز حاصل کر کے قربان گاہوں، سڑکوں اور بازاروں کو جراثیم کش سپرے سے دھونے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ایم سی کے تمام کنٹینرز کو بھی دھو کر دوبارہ مقررہ مقامات پر رکھنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے میونسپل کارپوریشن کو کشمیر ڈے، جشن آزادی اور محرم الحرام کے لیے صفائی پلان از سر نو ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے منفی اور گھٹیا پروپیگنڈا کے بعد جنگ کامیاب رہی ہے اور حکومت کے بہترین اقدامات کا ثمر ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا گیا اور ملک کو کورونا جیسی خطرناک وبا سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ انصر مجید خان نے کہا کہ طبی ماہرین نے صوبہ پنجاب کو خطرناک صورتحال سے محفوظ اور کورونا وائرس کے خطرات سے پاک قرار دیا ہے، مگر پھر بھی حکومت احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی تاکہ عوام کی صحت کا خیال رکھا جا سکے۔ انصر مجید خان نے کہا کہ 5 اگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر منانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس دن پوری قوم دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریستوران اونرز ایسوسی ایشن سرگودا کے صدر چودھری گل شیر افغن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس پر کنٹرول کے باوجود پنجاب میں ریستوران اور شادی ہالز نہ کھولنے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ کورونا وائرس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور تمام بازار، مارکیٹیں اور کاروبار کھول دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب ریستوران اور شادی ہالز کھولنے پر مسلسل پابندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس صنعت سے وابستہ لاکھوں افراد کے روزگار کا خیال کرے اور اس صنعت سے وابستہ غریب مزدوروں کے گھروں میں فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ حکومت فوری طور پر ریستوران اور شادی ہالز کھولنے کا اعلان کرے۔ سرگودا ڈویژن کے چاروں اضلاع میں عید الاضحیٰ کے 3 ایام میں ایک اندازے کے مطابق 9000 ٹن قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ سرگودا، خوشاب، بھکر اور میاں والی میں مجموعی طور پر 1200 گاڑیاں اور مشینری استعمال میں لائی گئی۔ اس کے علاوہ 2500 سینٹری ورکرز، تقریباً 100 ٹرالیاں، 25 ڈمپر اور 2000 سے زائد ہتھ ریڑیاں استعمال میں لائی گئیں۔ چاروں اضلاع میں عید الاضحیٰ کے تینوں ایام میں صفائی آپریشن صبح 5 بجے سے رات گئے تک بغیر وقفے کے جاری رہا۔ صفائی کے حوالے سے شکایات کے فوری ازالے کے لیے چاروں اضلاع میں کنٹرول رومز قائم کیے گئے۔ کنٹرول روم اور سوشل میڈیا پر موصول ہونے والی شکایات کو 2 گھنٹوں میں حل کیا گیا۔ سرگودا میں کنٹونمنٹ ایریا کے علاقے پی اے ایف محصف بیس کے گرد و نواح میں بھی بھرپور صفائی مہم جاری ہے۔ اس طرح میاں والی کے بیس کے ایریا میں صفائی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈویژن کے تمام گلی محلے، بازاروں، مین سڑکوں، نہروں اور دریا کے کناروں سے ہر قسم کی علائشیں اٹھا لی گئی ہیں۔ بازاروں میں، سڑکوں اور اہم عوامی مقامات پر جراثیم کش سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کوڑے دانوں کو بھی دھونے کا عمل جاری ہے۔ تمام ڈمپنگ سائٹس پر بھی مٹی ڈال دی گئی ہے۔ ڈویژن کے چاروں اضلاع کے ایوان صنعت، تجارت کے عہدیداران، انجمن تاجران، انجمن شہریان، علماء اکرام سمیت مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے امسال عید الاضحیٰ پر بھرپور اور قابل عمل صفائی آپریشن جاری رکھنے پر بزدار حکومت کی کارکردگی کو بے حد سراہا اور اس امید کا اظہار کیا
کہ اس معیار کو آئندہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے بتایا، عید الاضحیٰ کے 3 ایام میں تقریباً 3000 ٹن قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ پہلے روز 1400 ٹن، عید کے دوسرے روز 1300 ٹن، جبکہ تیسرے روز 300 ٹن قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو چک نمبر 91 اور ماڈل ٹاؤن پر بنائے گئے گڑھوں میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے بتایا، ضلع بھر کی 23 لوکل گورنمنٹ میں صفائی آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 487 گاڑیاں اور مشینری استعمال میں لائی گئی۔ اس کے علاوہ 1200 سینٹری ورکرز، 31 ٹریکٹر ٹرالیاں، 14 ڈمپر اور 1200 ہتھ ریڑیاں استعمال میں لائی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا، ضلع بھر میں عید الاضحیٰ کے 3 ایام میں صفائی آپریشن صبح 5 بجے سے رات گئے تک بغیر وقفے کے جاری رہا۔ صفائی کے حوالے سے شکایات کو فوری ازالے کے لیے گورنمنٹ سطح پر الگ الگ کنٹرول روم قائم کیے گئے۔ کنٹرول رومز اور سوشل میڈیا پر موصول ہونے والی شکایات کو 2 گھنٹے میں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ نیر شیخ نے کہا، کسی وجہ سے عملہ صفائی کی آنکھوں سے ابھی تک اوجھل علائشیں کسی جگہ پڑی ہیں تو عوام کنٹرول رومز پر اطلاع دیں، فوری ایکشن لیا جائے گا۔ صفائی ستھرائی کے انتظامات کے جائزہ لینے کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروایا جا رہا ہے، تاہم تمام عمل میں شفافیت اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، کنٹونمنٹ کے علاقوں میں بھی بھرپور اور فوری آپریشن کیا گیا اور میونسپل کارپوریشن کا عملہ اور افسران نے باہمی تعاون سے سروسز فراہم کی۔ بچھڑا کچھ اس طرح کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز پاکستان کے مانچسٹر، فیصل آباد میں عمارتی و صنعتی رنگ و روغن میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے ادارے ہیپی لک پینٹس کے ڈائریکٹر خواجہ شاہد رزاق سکہ، خواجہ خالد رزاق سکہ کے چھوٹے بھائی ڈائریکٹر مارکیٹنگ خواجہ ساجد رزاق سکہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے پاکستان بھر کے ہول سیل ڈیلرز میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور اپنے خاندان، دوستوں، عام لوگوں اور ملازمین تک محبت، پیار، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔